جی السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ابڈومن سے ریلیٹڈ ایک ایسی ڈیزیز جو موسٹ لوگوں میں پائی جاتی ہے، جس کو ہم نام دیتے ہیں اریٹیبل باؤل سنڈروم، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اریٹیبل باؤل سنڈروم IBS جو ہے وہ ہوتا کیا ہے۔ یہ بیسیکلی GIT گیسٹرو انٹسٹینل ڈس آرڈر کی ایک کرونک کنڈیشن ہے، جس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ابڈومینل سے ریلیٹڈ پرابلمز ہمیں ملتی ہیں، جس میں پین ہو گیا، اس کے بعد کبھی ڈائریا ہو جانا، کبھی کانسٹیپیشن ہو جانا، یا کسی طرح کی یورائنری ارجنسی زیادہ ہو جانا۔ تو اس طرح کی سمٹمز ملتی ہیں، اس کو ہم نام دیتے ہیں اریٹیبل باؤل سنڈروم۔ اب ہم اس کی کازز، اس کی سمٹمز، اس کی ٹریٹمنٹ کو سٹیپ وائز جو ہے نا ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے سمٹمز کی۔ ہمیں سمٹم میں کیا ملتا ہے؟ پیشنٹ ہمارے پاس جب آتا ہے تو وہ پیشنٹ کیا کہتا ہے کہ مجھے کرونک ابڈومینل پین ہے، ٹھیک ہے، وہ ہسٹری بتاتا ہے کہ مجھے پرانا ابڈومینل پین ہے، پیٹ درد رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ مجھے جو ہے نا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا پیٹ جو ہے نا ڈائریا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی جو ہے نا مجھے کانسٹیپیشن مطلب قبض ہونی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے وہ یہ بھی ساتھ کمپلین کرتا ہے کہ مجھے گیس ہوتی رہتی ہے، بلوٹنگ کرتا رہتا ہوں، پیٹ میں بلوٹنگ ایسے لگتا ہے گیس بنی ہوئی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کوئی پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں یورین جو ہے نا بار بار اور فریکوینسی جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور ارجنسی بار بار ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی سائن اینڈ سمٹم جو ہے اریٹیبل باؤل سنڈروم کی ہمیں مل رہی ہوتی ہے۔ اس کے کازز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کازز مختلف ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ جو ہماری گٹ کی موٹیلٹی ہے وہ اب نارمل ہو جاتی ہے، اس کے اب نارمل ہونے کی وجہ سے نا اریٹیبل باؤل سنڈروم ہو سکتا ہے۔ سیکنڈ، سٹریس جو ہے نا ایک مین کاز ہے اریٹیبل باؤل سنڈروم، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جس پیشنٹ کو سٹریس ہوتا ہے تو اس کا معدہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو سٹریس جو ہے نا اریٹیبل باؤل سنڈروم کاز کر سکتا ہے۔ یا ایسی فوڈز جو ہمارے معدے کو ہائپر سینسٹیو ہو جائے، مطلب ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں کچھ کہ کوئی چیز ایسی کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا معدہ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ چیز جو ہے نا ان کے معدے کے لیے وہ ہائپر سینسٹیو ہو جاتی ہے، تو ہائپر سینسٹیوٹی کی وجہ سے بھی اریٹیبل باؤل سنڈروم ہو سکتا ہے۔ اور ہارمونل چینجز کی وجہ سے بھی اریٹیبل باؤل سنڈروم جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں اس کی ٹریٹمنٹ کی، تو ٹریٹمنٹ میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلا جو ٹریٹمنٹ ہم نے اس میں دیکھنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ ہم نے ڈائٹری چینجز، اپنی خوراک کی تبدیلی کرنی ہے، خوراک اچھی رکھنی ہے، وہ خوراک نہیں یوز کرنی جس سے ہمارا معدہ جو ہے وہ ہائپر سینسٹیو ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ڈائٹری چینجز ہم نے لے کے آنی۔ اس کے بعد سٹریس، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سٹریس جس وجہ سے ہمیں ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا۔ جیسے سٹریس ختم ہوگا تو اس کی جو سمٹمز ہیں وہ ریلیو ہونے شروع ہو جائیں گی۔ تھرڈ ون از دی میڈیکیشن، ہم نے میڈیکیشن دیکھنی ہے۔ اب میڈیکیشن میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اینٹی اسپازموٹک، کیونکہ یہ سموتھ مسلز کا پین ہوتا ہے تو اس کے لیے اینٹی اسپازموٹک ڈرگس دیں گے ہم، ٹھیک ہو گیا۔ اینٹی اسپازموٹک میں ہمارے پاس نوسپا آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کولوفیک آ جاتا ہے ٹیبلٹ۔ اس کے بعد تیسری ہمارے پاس آ جاتی ہے سپاسلر نیو، جو مطلب میبیورن کے جنرک فارمولے میں ہوتی ہے، تو یہ جو ہے نا اینٹی اسپازموٹک ڈرگز ہوتی ہیں، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اینٹی ڈپریسنٹ، کیونکہ سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے، اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگز بھی ہم دے سکتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ لیں گے اسیٹائلوپرائم دینے، جیسے کہ ایلپوم ہمیں مل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مختلف ہمیں سیٹن نیو ہو گیا، یہ ٹیبلٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیں اینٹی ڈپریسنٹ مل رہی ہوتی ہے، تو آپ نے ان میں سے کوئی ایک میڈیکیشن جو ہے پریسکرائب کرنی ہے۔ تھرڈ ون ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب نارمل گٹ موٹیلٹی ہوئی ہے تو اس کے اندر یا تو اس کو ڈائریا ہو جاتا ہے یا تو اس کو کانسٹیپیشن، مطلب جب پیشنٹ کو لوز موشن لگ جاتے ہیں، دست لگ جاتے ہیں، یا اس کو قبض رہتی ہے، تو ان ٹو کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اینٹی کانسٹیپیشن ڈرگز دینی ہے اور اینٹی ڈائریل دینی ہے۔ تو کانسٹیپیشن کے لیے ہم ٹوفلیک سیرپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور ڈائریا کے لیے ہم لوپرامائڈ جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ اینٹی ڈائریل کے لیے ہم ڈائریا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریل ڈرگز کے ہم کون سے دیں گے؟ فلیجل وغیرہ جو ہے نا اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔